على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 2 اکتوبر بروز ہفتہ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانعام آیا نمبر 80 سے لے کر 88 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے دلائل بیان کیے اور ان کے جھوٹے خداؤں کا رد کیا تو قوم طیش میں آ گئی، قوم نے جھگڑے شروع کر دیے۔ تو اس پر یہ آیت بتا رہی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ فرما رہا ہے کہ قوم وحاجہ قومہ، کہ ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی، لڑنے لگی، دھمکیوں پر اتر آئی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی، کہ کیا تم مجھ سے اس بارے میں جھگڑ رہے ہو کہ ہدایت تو مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہے، یعنی میں تم سے کوئی ذاتی بات تو کر نہیں رہا، اور میں بھی تمہاری قوم کا ہی ہوں، تو کوئی ٹسل بھی نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ یہ جو ہماری چپقلش چل رہی ہے اس میں تو میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو پھیلا رہا ہوں۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، ہاں ایک بات تھی، اب وہ کہتے تھے کہ جن بتوں کی تم مخالفت کر رہے ہو نا، یہ بڑے کرنے والے ہیں، یہ بڑے، آج کل بھی جاہل 2 نمبر پیروں نے اپنے بارے میں یہ ڈر پھیلا رکھا ہے، حضرت کی بددعا بڑی لگتی ہے، اور خود اولودہ پٹھا بے نمازی ہے، خود وہ چرس پیتا ہے، بھنگ پیتا ہے، اور اس کے چیلے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت کی بددعا سے بچنا۔ اس قوم دا کی حال ہے جڑی خسرے دی بددعا تو بھی ڈردی ہوئے، نہیں سمجھے ہو؟ مولوی نو دینا اذان پڑھن تے 100 روپیہ، خسرے نو دینا 2000 روپیہ، تے کہنا کی ہے خسرے دی بددعا لگدی ہے، مولوی دی دعا بھی نہیں لگدی بھائی۔ اور یہ اس قسم کی باتیں ہمیشہ جوہلا مشہور کر کے رکھتے ہیں کہ فلاں کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ اب وہ بھی کہتے تھے کہ جن بتوں کی ابراہیم تم مخالفت کر رہے ہو نا، انہوں نے تمہیں چھوڑنا، کچھ نہ کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ولا اخاف ما تشرکون بہ، میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم نے رب کا شریک بنا رکھا ہے، میں تم سے بھی نہیں ڈرتا، اور تمہارے یہ کرنی بھرنی دھرنی والے بابوں سے بھی، یعنی ان بتوں سے بھی نہیں ڈرتا۔ الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں میرے ساتھ وہی ہوگا جو رب چاہے گا۔ اب وہ قوم تو کہہ رہی تھی نا کچھ ہونے والا ہے، تو ہو سکتا ہے بیمار ہو جائیں، ہو سکتا ہے سر میں درد ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی پریشانی آ ہی جائے، تو ساتھ ہی بتا دیا ان سے تو میں ڈرتا نہیں، الا ان یشاء ربی شیئا، اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہ صرف میرے پروردگار کی طرف سے پہنچے گی، یہ تمہارے بت میرے ساتھ کچھ کر سکتے نہیں۔ آگے سنیے جی، وسع ربی کل شیء علما، اور میرے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ بولو جی، ہر چیز کو۔ عبداللہ یار ان سب کو اندر لانا بیٹا۔ اچھا بھی کسے مسیح خدا دا یہ عذاب میں نہیں ویکھیا جڑا تہاڈی مسیح تے ہے، وہ صحیح نماز دے ٹائم تے پارک بنا لیندے نے، اگے پیچھے ٹھیک رہندے نے، این نماز ٹائم نماز پڑھن آن گے اور باہر سارے دوڑا لانی شروع کر دیں۔ اج تک زندگی مسجداں وچ گزری ہے، ایڈا پیار مسجد نال میں کسے دی اولاد دا نہیں ویکھیا جڑا تہاڈا ہے، سارے مصروف ہو گئے۔ تو جی ہاں بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ فرمایا وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز کو، میرے رب کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ بولیے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اور سنیے، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں بھلا ان سے کیسے ڈروں
جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے. اب توجہ سے مسئلہ سمجھے، بڑا مزیدار ہے. وہ کہتے تھے ڈرو بابیا نے کچھ نہ کچھ کر دینا ہے، یعنی ان بتوں نے کچھ نہ کچھ، یہ ہمارے بزرگوں کے نام کے بت ہیں، کوئی ایسے تھوڑے ہیں، کچھ نہ کچھ تیرے نہ ہو جانا ہے. فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں ان سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، جب کہ تم شرک کرتے ہوئے اللہ سے نہیں ڈر رہے تو میں توحید بیان کرتے ہوئے ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں. ظالموں، اصل طاقت تو رب کی ہے، اصل ہستی تو رب کی ہے. جب تم شرک کر کے رب سے نہیں ڈر رہے تو میں توحید بیان کرتے ہوئے ان سے اور تم سے کیسے ڈر سکتا ہوں. اور ما لم ينزل به علیکم سلطانہ، تم نے جن کی پوجا کر رکھی ہے اور شروع کر رہے ہو، کر چکے ہو، کر رہے ہو، ان کے بارے میں اللہ نے کوئی سند اتاری؟ بھائی بولو تو صحیح نا، کوئی دلیل اتاری؟ اور میں تو ہر بات رب کی دلیل سے کر رہا ہوں. کہہ دیا نا کہ وقد ہدانی، مجھے تو اللہ ہدایت دے رہا ہے، اور تم جن کو پوج رہے ہو ان کو کوئی بھی اللہ نے ان کے بارے میں سند اتاری؟ بے سندے ہو تم. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب تم بتاؤ کہ ہم دونوں میں سے کون فریق ہے جو امن کا حقدار ہے؟ کون ہے جن کو امن ملنا چاہیے؟ تمہیں جو شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، یا مجھے جو میں تمہیں صرف رب سے ملانا چاہتا ہوں؟ تو کون ہے زیادہ امن کا حقدار؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو. بولو اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ. آگے رب بتا رہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. بولو جی، وہ لوگ جو ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، ملبس نہیں کیا. بولیے، ایمان علیحدہ رکھا ہے، ظلم کو انہوں نے ایمان میں ایمان لا کر ذرا بھی ظلم کیا. اولئک لہم الامن، یہی تو ہیں وہ لوگ جن کو رب امن عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور جہنم سے بھی امن عطا فرمائے گا. وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. اب جب یہ آیت کریمہ اتری سورۃ الانعام کی کہ امن ان کو ملے گا جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم، تو صحابہ نے تو ظلم سے مراد گناہ لیا، پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امن تو ان کو ملے گا، جنت تو ان کو ملے گی جنہوں نے ایمان کے بعد کوئی گناہ، کیونکہ ہر گناہ ظلم ہے. بولیے جی، ہر گناہ. تو ہم سے تو کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی خطا تو ہو ہی جاتی ہے. تو لہذا ہمیں امن پھر کیسے ملے گا، ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ تو حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم سمجھے ہو اس میں ظلم سے مراد وہ ظلم نہیں ہے، اس میں وہ ظلم مراد ہے جو سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. تو جو ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے، کفر نہ کرے، ان کو اللہ ضرور ایمان عطا فرمائے گا. اگرچہ ہر گناہ ظلم ہی ہے، پر اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ بات کن سے ہو رہی ہے؟ مشرکوں سے. بولیے ذرا، بات کن سے ہو رہی ہے جی؟ مشرکوں سے. اب آگے سنیے، اب اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی، اور وہ دلیل سمجھ لیں، اور انشاءاللہ آپ کو بڑا